الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ یہ 14ویں پارے کے تیسرے رکوع کی آخری آیات ہیں، اور اس قرآن مجید پہ صفحہ نمبر 420 کی نیچے سے چوتھی لائن ہے، آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ۔ یہ ذکر یہ چل رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے رد کر دیا، تو اسے کوئی ندامت کا احساس نہیں ہوا، غلطی کا احساس نہیں ہوا، بلکہ وہ ڈٹ گیا اپنی بات پر، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے قیامت تک کے لیے مہلت مل جائے اور وہ زندہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک وقت معلوم تک مہلت دی، اور وقت معلوم سے مراد ہے نفخہ اولا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ پروردگار، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اغوا کیا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی بجائے بندوں کو گمراہ کرنے کا چیلنج کیا، اور پھر اس نے ساتھ ہی یہ کہا، یہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، یعنی وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں گمراہ کروں گا ان تمام کو، الا عبادک، مگر تیرے بندوں کو، منہم ان میں سے، المخلصین، جو مخلص کیے گئے ہیں، جو چنے گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مخلص، مخلص کا معنی ہے اخلاص، اختیار کرنے والا، اس میں فاعل ہے۔ ایک ہوتا ہے مخلص، جس کی جمع یہ مخلصین ہے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ مخلص اس میں فاعل ہے اور مخلص اس میں مفعول ہے۔ مخلص کا معنی ہے اخلاص، اختیار کرنے والا، اور مخلص کا معنی ہے جس سے اخلاص کروایا گیا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اخلاص کی نعمت مل جاتی ہے، جو بندہ اپنے رب کے لیے اخلاص والا ہو جاتا ہے، تو وہ یہ کبھی نہ سوچے کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا زیرک ہوں، میں بڑا ذہین ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب اسے اپنی بندگی کے لیے چن لیتا ہے، میرا خدا اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ،
میری طلب بھی اگر میں طلب کرتا ہوں، اگر میں اپنے مولا کی رضا کا طالب ہوں تو میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ یعنی بندہ کبھی نہ سوچے کہ میں نے کوئی کمال کر دیا ہے، حقیقت یہ ہے وہ کیا ہے کہ در عشق اول در دل معشوق پیدا می شود۔ یعنی مجاز میں تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے میں اس بات میں نہیں پڑھتا، لیکن حقیقت میں حقیقت کی محبت میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پہلے میرے رب کی نظر کرم ہوتی ہے، پھر مولا کو بندگی، پھر بندے کو بندگی کی توفیق ملتی ہے۔ وہ مولا روم کہتے ہیں نا کہ ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو غلام نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا پڑھ لے، میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو ایسے موقعوں پر نا پھر کئی بندے کہتے ہیں ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب بہانے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں تم نماز پڑھ لو۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تو سجدوں کی لذت میں کچھ دیر ہو گئی، تو وہ باہر کھڑا اس نے کہا، آواز دی، اس نے کہا اور تجھے کس نے پکڑ لیا ہے، کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ اس نے کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ بات یہی ہوتی ہے، الا عبادک منہم المخلصین۔ یعنی شیطان نے جب وہ بالکل سرکشی دکھا رہا تھا اس وقت بھی اس نے اقرار کر لیا کہ پروردگار میں باقی بندوں کو تو گمراہ کر دوں گا لیکن جنہیں تو اپنے لیے منتخب کر لے گا ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ اب دیکھیے یہ جو مخلص ہیں نا، ایک تو یعنی یہ بھی درجہ بدرجہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر مخلصین انبیاء کرام ہیں۔ یعنی اپنی سطح پر ایک مومن بھی مخلص ہوتا ہے جو وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے، لیکن اس کا اخلاص یا اس کا جو خلوص کی دولت ہے ظاہر ہے وہ انبیاء کے گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتی۔ تو الا عبادک منہم المخلصین، اس سے مراد یہ ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا ہے تو شیطان نے کہا میں انہیں نہیں بھٹکا سکوں گا۔ یہ آیا کریمہ بھی دیکھیں، صالح، میں ایک مثال دیتا ہوں، صالحین، صالح ہم اولیاء اللہ کو بھی کہتے ہیں، نیک بندے کو بھی صالح کہتے ہیں، عبد صالح۔ انبیاء کرام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ سب کے سب من الصالحین، جو صالحین ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندوں کی صالحیت اپنے مقام کے مطابق ہوتی ہے عام بندوں کی، اور انبیاء کرام کی صالحیت کامل ترین اپنی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ ظرف ہوتا ہے نا بندے کا ظرف، تو انبیاء کرام کی طلب کے مطابق ان کی صالحیت ہوتی ہے، عام بندوں کی صالحیت اپنے مقام پر ہوتی ہے۔ تو یہ جو اخلاص ہے یہ انبیاء کرام کا اخلاص انبیاء کی شان کے مطابق ہے، اور عام بندوں کا اخلاص ان کے درجے کے مطابق ہے۔ اس لیے یہ آیہ کریمہ بھی عصمت نبوت پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنے لیے چن لیا ہے، اس لیے شیطان نے بھی کہا کہ میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا قالا، اس نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ھذا، یہ صراط، راستہ ہے، علیہ، لفظی معنی ہے مجھ پر، یعنی میری ذات تک آنے والا، مستقیم، جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ یعنی یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا میری بارگاہ میں لے آتا ہے بندوں کو، بغیر کسی موڑ کے، بغیر کسی چکر کے، بغیر کسی بھٹکنے کے۔ وہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی، آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے اور یہ مختلف گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ تو یہاں پر
حاذا کا مشار علیہ کیا ہے؟ حاذا کا اشارہ کس راستے کی طرف ہے؟ اسی راستے کی طرف جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہے، اور وہ ہے اخلاص کا راستہ۔ یعنی جس بندے کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے راستے پر چلا دے تو وہ راستہ سیدھا رب کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ جس بندے کو اخلاص کے راستے پر چلنا نصیب ہو گیا، اور اخلاص ایک ایسی دولت ہے کہ بندے میں اخلاص پایا جائے، اس کا عمل تھوڑا بھی ہو تو میرا رب اپنے کرم سے زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ راہ خدا میں مال دو، تو لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بڑا بڑا مال لے کے آئے۔ تو منافق جو تھے نا، جب کوئی بندہ بڑا مال لے کے آتا وہ کہتے ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ منافق اور مومن کی سوچ میں کیا فرق ہے۔ پھر ایک غریب صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت عقیل۔ یہ حضرت علی کے بھائی نہیں ہیں، اور تھے، انصاری تھے۔ کچھ نہیں تھا پاس، رات کو کسی کی مزدوری کی، باغ سینچا، صبح کو 2 کلو کھجوریں ملی، 1 کلو بچوں کے لیے رکھی، 1 کلو لے کے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ منافقوں نے کہا 1 کلو کھجوروں سے کیا بنے گا، اتنا لمبا سفر ہے۔ یعنی منافق کی سوچ کیا ہے؟ تان کرتا ہے، زیادہ لے کے آئے تو منافقت ہے، تھوڑا لے کے آئے تو اس سے کیا بنے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اخلاص کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی مال و دولت کے، وہ جو مال و دولت کے ڈھیر تھے وہ صحابہ کے ڈھیر تھے، ان کے اخلاص میں کمی نہیں تھی، لیکن سرکار ایک الگ یعنی جس کو معاشرے میں غریب بندہ سمجھا جاتا تھا، اس کی اہمیت کو اجاگر فرما رہے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی کھجوریں لے کر تھوڑی تھوڑی کھجوریں سب ڈھیروں پر ڈال دو، شاید اللہ اس کے اخلاص کے صدقے میں سب کے صدقے کو قبول فرما لے۔ اخلاص کا جو راستہ ہے نا، بندہ نہ بھی کام کر سکے، بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، اخلاص پایا جائے تو میرا خدا بغیر کام کرنے کے بھی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ھذا صراط علیہ مستقیم۔ اخلاص کا راستہ وہ ہے جو سیدھا میری بارگاہ میں لے آتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ اپنے گزر رہا تھا، صحرا تھا، ریت کے بڑے بڑے ڈھیر تھے، تو اس کے دل میں خیال آیا اگر میرے پاس اتنی گندم ہوتی تو میں غریبوں میں بانٹ دیتا۔ اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی، ہمارے اس بندے کو کہہ دو ہم نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ میرا خدا یہ نہیں دیکھتا کہ بندے نے کیا کیا ہے، میرا خدا یہ دیکھتا ہے بندے کے دل میں کیا ہے۔ اگر دل میں اخلاص نہ ہو تو بڑی بڑی بظاہر کی گئی نیکی کے کام زیرو ہو جاتے ہیں، اور اگر دل میں اخلاص ہو تو کام بندہ نہ بھی کر سکے تو میرا مولا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے ھذا صراط علیہ مستقیم۔ جس بندے کو اخلاص مل گیا، دیکھیں اخلاص جو ہے وہ، میں نے ایک بندے کی بات سنی، اس نے کہا کہ باقی جو صورتیں ہیں ان کے نام کی مناسبت ہوتی ہے ان کے مضامین کے ساتھ۔ مثلا کسی صورت میں حضرت مریم کا ذکر ہے تو اس کا نام مریم ہو گیا، حضرت یوسف کا ذکر ہے تو یوسف ہو گیا۔ اس طریقے سے یہاں یہ صورت ہجر ہے، یہاں اصحاب ہجر کا ذکر آئے گا، نام ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں لیکن قل ہو اللہ کا نام تو سورہ اخلاص ہے، لیکن وہاں اخلاص کا لفظ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اخلاص ہے کیا، کہ جو قل ہو اللہ ہے نا سورہ اخلاص، یہ A to Z اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے اور کچھ نہیں۔ تو جب ایک بندے کے سارے معاملات صرف اپنے رب کے لیے ہو جائیں
تو کہا جائے گا یہ اخلاص والا ہو گیا ہے، اسے اللہ نے اخلاص کی نعمت دے دی ہے۔ تو الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ میرا راستہ ہے، یہ اخلاص والا راستہ جو سیدھا میری بارگاہ میں لے آتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیسا نہیں ہے، لکا تیرے لیے، علیہم ان پر، سلطان، سلطان کا لفظ کئی معنوں میں آیا ہے قرآن میں، یہ کبھی بادشاہ کے معنی میں آ جاتا ہے، کبھی دلیل کے معنی میں آ جاتا ہے، پس منظر اس کا معنی متعین کرتا ہے، لفظ کا معنی پس منظر متعین کرتا ہے، یا اس سے مراد ہے غلبہ، یعنی شیطان جو ہے وہ بندے کی سوچ پہ غالب ہو کے اسے گناہ پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان عبادی لیسا لکا علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہوں گے نا تجھے ان پر کوئی غلبہ نہیں ملے گا، تو کوششیں کر کر کے تھک جائے گا، وہ تیری بات نہیں مانیں گے، اپنے رب کی بات مانیں گے، میری بات مانیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو فرمایا ان عبادی، بے شک میرے بندے، تو بندے تو سارے رب کے ہیں، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبد ہے، لیکن یہاں پر جو عبادی فرمایا نا یہ اضافت محبت ہے، یہ اضافت تشریفی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بندے سارے ہیں، لیکن ان بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خصوصی محبت ہے۔ ایک یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک بندے کے بارے میں رب یہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ نسبت محبت ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تجھے ان پر کوئی غلبہ نہیں ملے گا، الا من اتبعک من الغاوین، الا مگر من اتبعک، جو پیروی کرے گا تیری، من الغاوین، بھٹکنے والوں میں سے۔ یعنی یہاں پر جو مستثنا کیا گیا ہے نا، استثناء کیا گیا نا ایک، کہ یعنی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک، مگر جیسے آپ کہتے ہیں سب لوگ آ گئے مگر اسلم نہیں آیا، مگر زید نہیں آیا، استثناء کر دیا۔ استثناء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک استثناء متصل ہوتا ہے، ایک استثناء منقطع ہوتا ہے۔ متصل جو ہے نا وہ ما قبل کی جنس سے ہوتا ہے، جیسے آپ کہیں سب لوگ آ گئے مگر اسلم نہیں آیا، یہ متصل ہے۔ مستثنیٰ منقطع وہ ہوتا ہے جو ما قبل کی جنس سے نہیں ہوتا، جیسے پہلے آیت گزری تھی کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین الا ابلیس، کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، ان کی جنس سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو مستثنیٰ ہے یہ منقطع ہے، کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا، ہاں جن میں اخلاص نہیں پایا جائے گا، بھٹکنے والے ہوں گے، ان کو تو گمراہ کر سکتا ہے۔ الا عبادک الا من اتبعک من الغاوین، غاوین اس میں فاعل ہے، غوا سے بھٹکنا، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی جو بندے خود بھٹکنا چاہیں گے، جو خود بھٹکنے کے راستے پر چلیں گے، وہ تیری بات مان لیں گے، لیکن جن کے دل کی سوئی میری طرف مڑی ہوئی ہوگی تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ من الغاوین، آگے فرمایا فإن جہنم لموعدہم اجمعین، اور بے شک جہنم، لموعدہم، لام تاکید کے لیے ہے، موعد وعدے کی جگہ ہے، ہم ان کے لیے، اجمعین سب کے لیے، یعنی سب سے کیا مراد ہے کہ تو بھی اور تیری پیروی کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک تو وہ ہے نا جن کو یزیدی کہا جاتا ہے، وہ جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو خیر ویسے ہی کافر ہیں، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ میں نے بعض ایسے بندوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو
کوئی بڑا پہنچا ہوا سمجھتے تھے، وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ شیطان جو ہے نا یہ جنت میں جائے گا، کیونکہ شیطان کسی کو مجبور تو نہیں کرتا، بندہ خود اس کی بات مان لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عقلی دلیلیں وہاں ہوتی ہیں، یہاں نص نہیں ہوتی۔ شیطان کے جہنمی ہونے پر نص موجود ہے، یہاں تو ایک استدلال ہے نا کہ اجمعین کا لفظ استدلال ہے، یعنی سب، تو بھی اور تیری پیروی کرنے والے بھی۔ دوسرے مقام پر فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے۔ یہ نص ہے اس چیز پر کہ شیطان دوزخی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف کسی بھی طریقے سے بات کرتا ہے، نص کا انکار کرتا ہے اور کفریہ بات کر رہا ہے، وہ کافروں میں شمار ہوگا اگر باز نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی اس پر دلیل ہے، ان جہنم لموعدہم اجمعین، بے شک جہنم ان سب کا یعنی ٹھکانہ ہوگا۔ آگے فرمایا لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہوں گے، یعنی 7 طبقے، درکات، جن کو درکات کہا جاتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو یعنی سٹیپ اوپر جاتے ہیں ان کو درجات کہا جاتا ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے نزدیک، اور جو سٹیپ نیچے جاتے ہیں ان کو درکات کہا جاتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جتنا جتنا جرم ہوگا اس حساب سے دوزخ کے طبقے ہوں گے، اس کے درکات ہوں گے۔ مومن گنہگار بھی دوزخ میں جا سکتا ہے، اس کا درجہ، اس کا درکات درک اور ہے۔ اور سب سے جو نچلا درجہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین نے نہ اخلاقی باتوں کا خیال رکھا نہ مذہبی باتوں کا خیال رکھا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس طریقے سے دوزخ کے 7 طبقات ہیں۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم، لکل ہر ایک کے لیے، باب دروازہ ہے، منہم ان میں سے، جزء مقسوم ایسا حصہ جو تقسیم کر دیا گیا ہے، تو ان کے جرائم کے مطابق انہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ان کے انجام کو بیان فرما دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، یہ بروں کے بعد اچھوں کا ذکر ہے تاکہ دونوں چیزیں واضح ہوں۔ فرمایا ان المتقین، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ متقین وقیون سے نکلا ہے پرہیز کرنا، یعنی اس کا معنی ڈرنا نہیں ہوتا، ڈرنا ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کر دیتے ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ آپ احتراز کرنے سے سمجھے نا، احتراز یا اوائڈ کرنا کسی چیز کو، تو وہ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندے دنیا میں اس طرح جیے کہ جب وہ کوئی بھی بات کرنے لگے انہوں نے سوچا یہ بات کرنے سے ہمارا رب تو ہم سے ناراض نہیں ہو جائے گا، جب وہ کوئی قدم اٹھانے لگے اللہ کی محبت، معرفت، قدرت ان پر اتنی طاری تھی کہ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے تھے اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو میرا کریم رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ جو بندے زندگی کے قدم قدم پر اپنے مولا کے ناراض ہونے سے بچتے رہے، ڈرتے رہے، اللہ فرماتا فی جنات، ہم انہیں جنتیں عطا فرمائیں گے، وعیون، اور چشمے ہوں گے، وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اور یاد رہے کہ باغ، چشمے جنت کے کیسے ہوں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ غیب کی باتوں کو ہم سمجھنے میں اسی طرح بے بس ہیں جس طرح 2 سال کا بچہ زندگی کے اتار چڑھاؤ سمجھنے سے بے بس ہوتا ہے۔ یہ صرف تقریب الی الفہم کے لیے ہیں باتیں، یعنی آپ نے چشمہ دیکھا ہے، آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر کیا جو بندے جن کا کچھ کنسیپٹ تھا ان کے پاس، ورنہ جنت کے بارے میں
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایسی نعمتیں دیکھی لا اذن سمعت، جو نہ کسی کان نے سنی، ولا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بندے کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ اللہ ہی جانتا ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یہ باتیں تقریب الی الفہم کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ زندگی میں میرے ناراض ہونے سے ڈرتے رہے، ہم انہیں جنت میں، جنتیں اور چشموں میں ان کو محل عطا فرمائیں گے۔ حکم ہوگا ادخلوها، داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے کہ اس دنیا میں بندے کو کوئی نہ کوئی دکھ، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور رہتی ہے، بادشاہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر بندہ اپنی اپنی سطح کے مطابق کسی نہ کسی دکھ میں ضرور رہتا ہے۔ لیکن جنت وہ جگہ ہے یہاں میرا رب سارے دکھ ختم کر دے گا اور سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوں گی۔ یا اس سے مراد بسلام، ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت میں سلام کے ساتھ۔ وہ جو سورہ یاسین میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، اے اہل جنت تم پر تمہارے رب رحیم کی طرف سے سلام ہو۔ انہیں اللہ کی طرف سے سلام پہنچے گا، فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچے گا، اور وہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی ہوں گے۔ تو فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ سلام کے ساتھ، پھر کیا؟ آمنین، امن پانے والے ہو کر، یعنی تمہارے لیے امن ہی امن ہوگا۔ بہشت آنجا است کے آزار نباشت، بہشت وہ جگہ ہے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہاں امن ہی امن ہوگا۔ آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ترجمہ دیکھ لیں پہلے۔ وَنَزَعْنَا، نزع کا معنی ہے نکال لینا، نزع کا وقت، ہم بولتے ہیں نا ہم روح نکلتی ہے، جب روح نکلنے کا وقت، نزع کا معنی نکال لینا، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ وَنَزَعْنَا لفظی معنی ہے ہم نے نکال لیا، کیونکہ ذکر جنت کا ہے اس لیے ہم نکال لیں گے ما جو کچھ فی صدورہم ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، غل کہتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی، کسی کے بارے میں کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس پہ غصہ آتا ہو، کھوٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم ان کے سینوں سے غل نکال لیں گے، کھوٹ نکال لیں گے۔ اخواناً، جنت میں وہ اس طرح نہیں رہیں گے کہ اس کا دل اس کے لیے صاف نہیں ہوگا، اس کا اس کے لیے صاف نہیں ہوگا، وہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ علی سرور، سرور سریر کی جمع ہے، چارپائی کو کہتے ہیں تخت، تختوں پر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہم ان کے سینوں سے غل یا کھوٹ نکال لیں گے، یعنی ممکن ہے ایک بندہ بہت متقی ہو، تقوی میں شک نہ ہو، لیکن کسی بندے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے، ممکن ہے، تقوی میں شک نہیں ہے لیکن غلط فہمی ہوگی، ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی نہیں پکڑ لی تھی، دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، ماں و شما کیا چیز ہیں؟ تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی بندے کے دل میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس کا دل دوسرے کے بارے میں صاف نہ ہو تو ایسا بندہ بھی جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے وہ بات نکال دے گا، کیونکہ جب وہ جنت میں رہیں گے تو ان کے دلوں میں کوئی غلط فہمی کی وجہ سے کھوٹ نہ ہو۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے دل میں ہی آگ لگی ہوئی ہو
تو اس کے سامنے جو کچھ بھی پڑا ہو وہ کبھی بھی سکھ کی نیند نہیں سوتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ انتقامی نفسیات میں جیتا ہے نا، انتقامی نفسیات میں نے اسے ذلیل کرنا ہی کرنا ہے، میں نے اس کو اس طریقے سے رسوا کرنا ہی کرنا ہے، وہ اس کو رسوا کرے یا نہ کرے، وہ خود سکھ کی نیند نہیں سو سکتا۔ سکھ کی نیند وہ سوتا ہے جو اپنے سینے کو صاف کر لیتا ہے، جو لوگوں کو معاف کرنے کا ملکہ رکھتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ جنت جگہ ہی سلامتی کی ہے اور امن کی ہے، تو اگر دنیا میں کچھ پایا بھی گیا تھا غلط فہمی کی وجہ سے، ہم جنت میں انہیں بھیجنے سے پہلے ان کے سینوں سے وہ چیز ختم کر دیں گے تاکہ جنت کی لذتیں جو ہیں وہ دوبالا ہو جائیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ میں، طلحہ اور زبیر انہی میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ یعنی کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھی نا صحابہ کرام میں، تو صحابہ کرام بھی اس کا مصداق ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ہم جنت میں انہیں بھیجیں گے اور ان کے سینوں سے تمام غلط فہمیوں کو ختم کر دیں گے۔ آگے فرمایا وہ بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے آپس میں محبت بھری باتیں کریں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، نصب کہتے ہیں تھکاوٹ کو، اور انہیں وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر اس دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہے، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 22 گھنٹے بھی کام کرتے رہتے ہیں، وہ کئی راتیں بھی جاگتے رہتے ہیں۔ اصل میں جب میرا رب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اہل جنت کی ایک جھلک اس کے وجود میں یہیں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس پر لکھا ہے محدثین نے، مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی، عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، خوشبو آتی تھی۔ محدثین کہتے ہیں اہل جنت کے پسینے سے خوشبو آئے گی، جو خوشبو وہاں آنی ہے وہ سرکار نے وہ صفات اپنے پاک نبی کے وجود اقدس میں یہی پیدا فرما دی تھی۔ تو یہ جو اللہ کے بندے اتنے کام کر جاتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، تو یہ اہل جنت کا ایک جھلک ان میں یہیں سے نظر آ جاتی ہے۔ یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی طاقت نظارہ نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تھکاوٹ اس دنیا کا معاملہ ہے، اس دنیا کا نہیں ہے۔ وما ہم منہا بمخرجین، دیکھیں نا، ایک بندے کے پاس ایک نعمت ہے، اسے خدشہ لگا رہے یار پتہ نہیں کب چھن جائے گی، پتہ نہیں کب چھن جائے گی، تو نعمت کی لذتیں کرکری ہو جاتی ہیں۔ خوف خزاں سے تلخ ہے عیش بہار بھی، جب خزاں آنے کا خوف ہوتا ہے تو پھر بہار کا عیش بھی وہ یعنی لطف نہیں دیتا، کرکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم انہیں جنت میں بھیجیں گے، انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وما ہم منہا بمخرجین، ہم انہیں کہیں گے کہ تم نے اپنی محدود زندگی ہماری یاد میں بسر کی تھی، اب ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے جنتیں عطا فرمائیں گے اور تم کبھی جنتوں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو یہ ان کے اطمینان قلب کا ایک سامان ہے۔ آگے فرمایا نبئ عبادی، دو چیزوں کا ذکر کیا نا، ایک شیطان کو برگلانے کا، اس کی پیروی کرنے والوں کا، پھر ان بندوں کا جو اللہ رب العزت سے ڈرتے رہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے نبئ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیجئے، عبادی میرے بندوں کو خبر دیجئے، میرے بندوں کو، انی بے شک میں، انا میں ہوں، الغفور بہت زیادہ بخشنے والا، الرحیم بے حد رحم فرمانے والا۔ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میرے بندوں کو بتا دیجئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی معرفت سرکار کی صدقے میں ملتی ہے، سرکار کی وساطت سے ملتی ہے۔
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں بھی ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نبے عبادی، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ بے شک میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا دردناک عذاب ہے، یعنی میری دونوں صفات ہیں۔ یہی ایمان ہے۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور اللہ کے عذاب سے کبھی بے پرواہ نہ ہو۔ اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ جن بندوں نے، جو بندے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، انہوں نے بھی اللہ کی ذات کی قدر نہیں کی۔ جو اللہ کی گرفت سے بے نیاز ہو گئے، انہوں نے بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی قدر نہیں کی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے ان عذابی، ہاں حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ مطلب کیا ہے کہ رحمت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ جو اصل دائی ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق بات نہیں کرتے، وہ اللہ کی منشا کے مطابق بات کرتے ہیں۔ امام شافعی نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کیا، اور پھر امام شافعی بیان کریں تو سبحان اللہ، بہت بیان کیا۔ پھر سوچا یہ بندے کہیں بے عملی کا راستہ اختیار نہ کر لیں، کہیں رحمت کا کوئی اور مفہوم تھا، جیسے بندے لے لیتے ہیں اللہ ماں سے بڑھ کر رحمت کرنے والا ہے، تو میری ماں مجھے عذاب نہیں دے گی، اللہ کیسے دے گا؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، لیکن تم نے جو اللہ کی بندگی کرنی ہے نا، وہ اسے رب، اس کے رب ہونے کی وجہ سے کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو نہیں جانتا کہ سرکار اتنی عارف ہونے کے باوجود بھی اللہ کی عبادت اتنی کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور میرے 14ویں کے چاند، ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی بات طے کریں۔ تو امام شافعی نے سوچا کہیں بندے جو ہیں وہ اس سے بے عملی کا راستہ اختیار نہ کر لیں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اشارہ ہوا کہ شافعی تم نے ہمارے عذاب کو بیان کرنا شروع کر دیا، کیا ہماری رحمت کم پڑ گئی تھی کہ تم نے عذاب کو بیان کرنا شروع کر دیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں نا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو سب سے زیادہ بے تکلفی سے بات بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں بے تکلفی سے بات بڑا قریبی بندہ کرتا ہے، لیکن جب کبھی سرکار جلال میں ہوتے تو ابو بکر و عمر سے زیادہ ڈرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی دونوں صفات کو اپنے سامنے رکھے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر لوگوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ کہیں میری رحمت کو اس طرح نہ لے لینا کہ میرے عذاب سے بے نیاز ہو جاؤ، اور میرے عذاب کا یہ مفہوم نہ لے لینا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ ایمان جو ہے وہ دونوں کے درمیان کا نام۔ آگے فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، دو چیزوں کا ذکر آیا تھا نا، عذاب کا اور رحمت کا۔ آگے ایک ایسا واقعہ بیان کیا جس میں عذاب بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو فرمایا وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں خبر دیجئے، عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی، جو سورہ ہود میں ذکر گزرا ہے تفصیل سے۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دیجئے،
اس دخلوا علیہ، جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس، فقالوا سلاما، انہوں نے کہا السلام علیکم، یا یعنی سلاما سلمنا سلامن، اس معنی میں انہوں نے سلام کیا۔ جب حضرت وہ مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا اپنے بچڑا ذبح کیا، اس کو بھونا، حالانکہ جانتے تو نہیں تھے، یعنی یہ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی ہے نا، کہ وہ تعلق دیکھ کے مہمان نوازی نہیں کرتے، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن بچڑا بھون کے لے آئے، وہ تو فرشتے تھے، انہوں نے تو نہیں کھانا تھا۔ اور طریقہ یہ تھا کہ یعنی یہ بات اس علاقے میں پائی جاتی تھی، ہمارے بھی کبھی یہ بات رہی ہے، کہتے یا جس کے گھر سے نمک کھایا ہوتا نا کسی چور نے بھی، وہ اس کے گھر چوری نہیں کرتا تھا، یہ کچھ اخلاقیات تھی۔ انہوں نے کھایا نہیں تو خیال یہ کیا جاتا تھا جو کھانا نہ کھائے نا کسی کے گھر سے، اس کا مطلب ہے وہ اچھی نیت سے نہیں آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بات طاری ہوئی کہ بھی کیا وجہ ہے، یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ قال ان منکم وجلون، آپ نے فرمایا بے شک ہم تم سے خوف کھا رہے ہیں، یہ طبی قسم کا خوف ہے اور یہ عصمت نبوت کے منافی نہیں ہوتا۔ قالوا، انہوں نے کہا لا توجل، آپ خوف نہ کھائیں، پریشان نہ ہوں، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک علم والے بیٹے کی، حضرت اسحاق جو حضرت اسماعیل کے بھی بعد پیدا ہوئے، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک علم والے بیٹے کی۔ قالا ابشرتمونی، آپ نے فرمایا کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو، اللہ اوپر ام مسنی الکبر، کہ مجھے چھو لیا ہے بڑھاپے نے، یعنی میں 100 سال کی عمر ہے میری، فبما تبشرون، تو پس تم کس چیز کے ساتھ بشارت دیتے ہو، یعنی اپنا تعجب دور کرنے کے لیے ان سے پوچھا طریقہ کیا ہوگا۔ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں بالکل سچی، یعنی حضرت ابراہیم کا مطلب یہ تھا فبما تبشرون، اس سے مراد یہ تھی کہ کیا میرا بڑھاپا جوانی میں بدل جائے گا، میری بیوی بانجھ ہے، بوڑھی ہے، کیا وہ جوان ہو جائے گی، ان کا مرض دور ہو جائے گا، یا اسی حالت میں ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر جوانوں کو بیٹا دے سکتا ہے تو بوڑھوں کو بھی دے سکتا ہے، تندرست کو دے سکتا ہے تو بیمار کو بھی دے سکتا ہے، یہ تو میرے مولا کے کرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کتنے ایسے جوان ہوتے ہیں جو اولاد کی نعمت کے لیے ترستے رہتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں سچی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، فلا تکن من القانتین، اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ یہاں نہیں دوام کے لیے، جیسے آپ پہلے مایوس نہیں ہیں اللہ کی رحمت سے، ایسے ہی اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ قال، آپ نے فرمایا وَمَن یَقْنَطُ، اور کون مایوس ہوتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ اور میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ مراد کیا، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صورت کیا ہوگی جب مجھے بیٹا ملے گا۔ تو انہوں نے بشارت دے دی آگے، یعنی وہ دوسرا واقعہ بیان کر دیا حضرت اسحاق کی بشارت کے بعد۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، آپ بھانپ گئے، اتنے فرشتے آئے ہیں کہ اور مقصد بھی ہوگا۔ قال، آپ نے فرمایا فما خطبکم، تمہارا مقصد کیا ہے، ایھا المرسلون، اے فرشتوں، اے بھیجے گئے ہوئے فرشتوں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ قالوا، کہنے لگے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، اس قوم کی طرف جو جرم کرنے والی ہے، یعنی پہلے غفور الرحیم کا مظہر تھا، اب عذاب علیم کا مظہر ہے۔ ہم بھیجے گئے ہیں اس قوم کی طرف جو جرم کرنے والی ہے، الا آل لوط، مگر آل لوط نہیں،
یعنی اس حضرت لوط کی قوم کو تباہ کر دیا جائے گا، مگر آل لوط کو نہیں۔ تو آل لوط سے کیا مراد ہے؟ حضرت لوط، جو حضرت لوط علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، ان پر ایمان لانے والے بھی شامل ہیں، اور جو لوگ ان کے گھر والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ الا آل لوط، مگر آل لوط نہیں۔ انا لمنجوہم اجمعین، انا بے شک ہم، لمنجوہم یقیناً انہیں نجات دینے والے ہیں، اجمعین سب کو۔ کن کو؟ آل لوط کو، حضرت لوط کی آل کو۔ اب آگے دیکھیے، الا امرأتہ، مگر ان کی بیوی نہیں، یعنی ان کی آل کو نجات دیں گے لیکن ان کی بیوی کو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بیوی آل میں شامل ہے، بیوی آل میں شامل ہے، آل کو نجات دیں گے مگر بیوی کو نہیں۔ استثناء کیوں کیا؟ کہ یہ بھی آل میں ہے لیکن اسے نجات نہیں دیں گے کیونکہ وہ ایمان والی نہیں تھی۔ الا امرأتہ قدرنا، ہم نے یہ چیز طے کر لی ہے، انہا لمن الغابرین، کہ یقیناً وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی آپ چلے جائیں گے وہ پیچھے رہ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آئے گا تو قوم لوط کے ساتھ ان کی آل میں سے ان کی بیوی بھی، اور یاد رہے کہ کسی نبی کی بیوی فاسقہ نہیں فاسق نہیں ہو سکتی، بد اخلاق نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ حضرت لوط کی بیوی جو تھی وہ مومن نہیں تھی، لیکن اخلاقی طور پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یعنی انبیاء، یہ دیکھیں مذہب اور چیز ہے، اخلاقیات اور چیز ہے۔ بندے کا دین مختلف ہو سکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری شریعت میں ایسا نکاح نہیں ہوتا کسی غیر مسلم کے ساتھ، پہلی شریعتوں میں ایسا حکم تھا، لیکن یہ جو اخلاقی طور پہ کوئی برائی ہوتی ہے یہ وہ برائی ہے جو معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی پیغمبر کی بیوی اخلاقی طور پر غلط نہیں تھی۔ تو جن بندوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے بارے میں ایسی باتیں کہی ہیں، وہ خود سوچیں کہ وہ امام الانبیاء کی ذات پر کتنا بڑا طعن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ یہ واقعہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ یہ اگلے رکوع میں ختم ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں زندگی کے قدم قدم پر اپنی رضا کا طالب بنا۔ پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک جو تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں یہاں تشریف لاتے ہیں، سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کو دارین کی عزت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک سب کو جزائے خیر دیجیے، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ و احسن الجزا۔